بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام فاطمہ رکھا۔ فاطمہ کے معنی ہے باز رہنے والی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا سے دل نہ لگایا، اس سے باز رہی اور عیش و عشرت کو بھٹکنے نہ دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر ابھی 9 سال ہی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئی۔ پھر آپ کی تربیت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ کو میرے سپرد کیا گیا، میں نے انہیں ادب سکھانا چاہا، مگر خدا کی قسم فاطمہ تو مجھ سے بھی زیادہ مؤدب تھی اور تمام باتیں مجھ سے بھی بہتر جانتی تھیں۔ پھر جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شادی کو پہنچ گئی تو آپ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کروایا گیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد تھے۔ حضور پاک کو حضرت علی اور حضرت فاطمہ بہت محبوب تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت اس حال میں باہر تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور اسی چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں داخل فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارک پڑھی کہ اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی، ہر طرح کے گناہ دور کر دے، تمہیں خوب پاک و صاف کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنے اہل و عیال میں سے سب سے زیادہ جس سے گفتگو فرما کر سفر پر روانہ ہوتے تو وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوتی، اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے جس کے گھر تشریف لاتے وہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ عشق رسول اور سنت کی اطاعت میں اس قدر بڑے ہوئے تھے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی بات، کوئی کام، کوئی مسئلہ حضرت فاطمہ کو کرتے دیکھتے تو فوراً بھاگے بھاگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور فرماتے، یا رسول اللہ، حضرت فاطمہ نے یہ کام اس طرح کیا ہے، یہ مسئلہ اس طرح بتایا ہے اور یہ بات یوں بیان کی ہے، اب آپ بتائیں کیا وہ جائز ہے یا نہیں؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں جواب ارشاد فرماتے تو وہ بھی اس پر عمل کرنے لگتے، اور اگر حضور نہ میں جواب دیتے تو فوراً جا کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مطلع کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح اگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کا عمل دیکھتی تو انہیں شک گزرتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے یا نہیں، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرتے۔ جب اطمینان ہو جاتا تو پھر خود بھی اس پر عمل کرتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن کسی نے حضرت علی کے بارے میں آ کر خبر دی کہ ابو جہل کی جو بیٹی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ جب یہ خبر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی تو وہ پریشان ہوئی۔ فطری بات ہے کہ عورت پریشان ہو جاتی ہے، اور پھر وہ بھی ابو جہل کی بیٹی۔ ان دونوں نے وہ دور اکٹھا دیکھا تھا جب اوجڑی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈالی گئی تھی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر ہٹائی تھی، تو خیال ہوا کہ میرا گزارا تو ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نہیں ہوگا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، یہ پتہ چلا ہے کہ حضرت علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو دوسری شادی سے منع فرمایا کہ تم فاطمہ کے ساتھ ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ حضرت مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ممبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بنی ہشام بن مغیر نے مجھ سے یہ اجازت مانگی ہے کہ ہم اپنی بیٹی کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کر دیں، میں اجازت نہیں دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اجازت نہیں دیتا، اور پھر تیسری مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ میں اجازت نہیں دیتا، مگر ہاں علی رضی اللہ تعالی عنہ دینی اعتبار سے آزمائش میں مبتلا ہوں۔ شوہر کے حقوق ادا کرنے کے معاملے میں
مثلا حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سوکن سے ایذا پہنچانے کا اندیشہ تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایذا پہنچانے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچتی، جو کہ ممنوع ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ سوکنوں کے بغض کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی دوسری عورت سے شادی کرنا ممنوع ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان چھوٹے موٹے جھگڑے ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی کنیت ابو تراب سب سے زیادہ پیاری تھی، اور جب انہیں اس کنیت سے پکارا جاتا تھا تو وہ بہت خوش ہو جاتے تھے، کیونکہ یہ کنیت ابو تراب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں موجود نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ فاطمہ تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میرے اور ان کے درمیان کچھ ناگواری پیش آ گئی، وہ مجھ سے خفا ہو کر کہیں باہر چلے گئے ہیں اور میرے ہاں قیلولہ بھی نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے کہا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کرو کہ وہ کہاں ہیں۔ وہ آئے اور بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لیٹے ہوئے تھے۔ چادر آپ کے پہلو سے گر گئی تھی اور جسم پر مٹی لگ گئی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دھول جھاڑ رہے تھے اور فرما رہے تھے، اٹھو ابو تراب اٹھو۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسی ابو تراب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر لے گئے اور حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صلح کرا دی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور بیمار ہوئے تو بیٹی پتہ لینی آئی، اس وقت باقی تینوں بیٹیاں فوت ہو چکی تھیں۔ حضور کی وفات کے وقت ایک ہی بیٹی زندہ تھی، وہ بھی 6 مہینے رہی۔ حضرت فاطمہ ابا جان کا حال پوچھنے آتی ہیں، حضور اٹھ کر بیٹھ گئے، سر پر ہاتھ رکھا، ساتھ بٹھایا جیسے باپ بیٹیوں کو بٹھاتے ہیں۔ بیٹھتے بیٹھتے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور نے حضرت فاطمہ کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ رونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب کر کے کان میں بات کہی تو وہ خوش ہو گئی۔ جب وہاں سے فارغ ہوئی، میں نے الگ بلا کر پوچھا، بیٹا حضور کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا، اماں جی، ابا جی نے کان میں کہا تھا، آج جو بات کان میں کی جائے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ راز ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کافی دن گزر گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر بلایا، میں تمہیں ماں ہونے کا واسطہ دیتی ہوں، بتاؤ حضور نے کیا کہا تھا؟ ہاں اب بتاتی ہوں۔ حضور نے کان میں کہا تھا، فاطمہ میں شاید 1 آدھ دن میں اس بیماری میں جا رہا ہوں۔ بیٹی کو باپ کی وفات کی اطلاع ملے تو بیٹی کیا کرے گی؟ روئے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور نے دیکھا کہ میں پریشان ہو رہی ہوں تو کان میں کہا، بیٹی میرے بعد سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی تو میں خوش ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات کی خبر دی تو بیٹی رونے لگی، اور بیٹی کو وفات کی خبر دی تو وہ خوش ہو گئی۔ یہ باپ بیٹی کا معاملہ تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرماتے، انہیں بوسہ دیتے، خوش آمدید کہتے، ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی نشست پر بٹھا لیتے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں رونق افروز ہوتے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس کو بوسہ دیتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں، ان کا چلنا ہو بہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے جیسا تھا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لخت جگر کو خوش آمدید کہا، اپنی دائیں یا بائیں جانب بٹھا لیا، پھر چپکے سے ان سے کوئی بات کہی تو وہ رونے لگی۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے چپکے سے کوئی اور بات کہی تو وہ ہنس پڑی۔ بس میں نے کہا، آج کی طرح میں نے خوشی اور غم کو اتنے نزدیک کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راز کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں نے ان سے پھر پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ سرگوشی کی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام ہر سال میرے ساتھ قرآن مجید کا 1 بار دورہ کیا کرتے تھے، لیکن اس سال 2 مرتبہ دورہ کیا ہے۔
میرا خیال یہی ہے کہ میرا آخری وقت آن پہنچا ہے، اور بے شک میرے گھر والوں میں تم ہو جو سب سے پہلے مجھے ملنے کے لیے آؤ گی۔ اس بات نے مجھے رلا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو یا تمام مسلمان عورتوں کی سردار ہو؟ تو اس بات پر ہنس پڑی۔ اللہ پاک ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک وکاروں میں شامل کرے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔